حضور اپنے سجدے کو لمبا کریں، جن کے متعلق میرے نبی فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو چاند رات کو اپنی ماں زہرا سے کپڑے مانگے، امی صبح عید ہے، لوگ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائیں گے، ہم بھی رسول کے نواسے ہیں، ہمیں نئے جوڑے چاہیے، نئے جوڑے چاہیے۔ تو سیدہ زہرا پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ تیرے نبی کے نواسے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں، تیرے نبی کے نواسے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو پھوٹنے سے پہلے دروازے پہ دستک ہو، کوئی دو جوڑے پیش کرے، آپ جائیں پوچھیں کون، تو وہ جواب دے میں آل رسول کا درزی ہوں، آل رسول کا درزی ہوں۔ کیوں آیا؟ میں حسن حسین کے کپڑے لے کے آیا۔ آپ جوڑے پکڑیں، شہزادوں کو پہنائیں، میرے نبی عید پڑھنے کے لیے نکلیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے پاس جائیں۔ میرے نبی فرمائے میرے بچوں آؤ عید پڑھنے کے لیے جائیں، عید پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو حضور کپڑے دیکھیں تو میرے نبی فرمائے فاطمہ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ بابا مجھے پتہ نہیں ہے، سویرے سویرے کوئی آیا، بندہ آ کے کہتا ہے آل رسول کا درزی ہوں، حسن حسین کے کپڑے لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرمائے فاطمہ تجھے پتہ ہے وہ کون تھا درزی؟ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ درزی تجھے پتہ ہے درزی کون تھا؟ تیرے بچوں کی جو مزدوری کرتا ہے وہ کون تھا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی اجرت دے کے آپ کپڑے سلاتے ہیں نا، تیرے جو بچوں کے کپڑے سیتا ہے تیرے بچوں کا جو درزی ہے وہ کون ہے؟ بابا کون ہے؟ فرمایا وہ جبریل ہے، جنت سے جوڑے لے کے آیا، حسن اور حسین کا درزی بن کے آیا، حسن اور حسین کا۔ دونوں شہزادے چلے، میرے نبی نے فرمایا میرے بچوں کو نئے کپڑے مل گئے؟ نانا جی مل گئے۔ دیکھا کچھ بچے سواریوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، تو ایک دوسرے سے کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا، اشارہ کیا، دونوں شہزادے رک گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اب کیا ہوا تمہیں؟ کپڑے تو مل گئے، اب کیوں رک گئے ہو؟ عرض کی نانا وہ دیکھیں نا سواریوں پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں۔ تو میرے نبی خود نیچے بیٹھ گئے، حضور فرمائے آؤ سواری کے لیے میرے کندھے آ گئے، ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھائیں، ایک شہزادوں کو بائیں کندھے پہ بٹھائیں، عیدگاہ کی طرف چلیں، تھوڑا آگے جائیں تو دونوں شہزادے کہیں نانا جی ان کی سواری کی تو لگامیں بھی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہماری سواری کی لگام کوئی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے یہ وہ نبی ہے جس جگہ پہ قدم رکھے اللہ اسے جنت بنا دے، جس گلی میں چل کے جائے رب اس گلی کی قسمیں اٹھائے۔ لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ کہتا ہے مجھے شہر کی قسم ہے۔ یا اللہ تیرا گھر ہے اس لیے؟ فرمایا نہ، اپنے گھر کی وجہ سے قسم نہیں اٹھاتا۔ یا اللہ متبرک چشمہ آب زمزم کا ہے؟ فرمایا نہیں، آب زمزم کی وجہ سے بھی قسمیں۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ تیری نشانیاں ہیں، کیا اس لیے قسمیں اٹھاتا ہے؟ فرمایا نہ، صفا مروہ کی وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھاتا۔ من مقام ابراہیم مصلی، یہ متبرک جگہ مقام ابراہیم ہے، کیا اس وجہ سے؟ فرمایا نہ، مقام ابراہیم کی وجہ سے بھی قسمیں نہیں اٹھاتا۔ یہاں عرفات مینا مزدلفہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں، اس وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھاتا۔ یا اللہ پھر قسم کیوں اٹھاتا ہے تو شہر مٹی گارے اینٹوں پتھروں کا بنا ہے، قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں میں میرا یار چلتا پھرتا، میرا یار چلتا پھرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں اس نبی کے جہاں قدم لگے اللہ اس جگہ کی قسمیں اٹھائے، جہاں قدم لگے اللہ اس جگہ کو جنت کے ٹکڑوں میں سے اعلیٰ ٹکڑا بنا دے۔ اور پھر رب قرآن میں کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن زلفوں کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے۔ شہزادے کہتے ہیں نانا جی لگامیں نہیں سواری کی، میرے نبی امامہ سر سے اتار کے ہاتھ میں پکڑے، فرمائے لو ایک طرف سے زلفیں امام حسن کے ہاتھوں میں پکڑائیں، ایک طرف سے امام حسین کے ہاتھوں میں پکڑائیں، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے بچوں تمہاری سواری کی لگامیں یہ ہیں، اگر دائیں طرف موڑنا ہو تو ادھر کی زلف کھینچ دینا، اگر بائیں طرف موڑنا ہو تو ادھر کی زلف کھینچ دینا۔ جس کو نانے نے اتنے لاڈ سے پالا،
جس کو نانے نے اتنے لاڈ سے پالا، ارے نانا تو نانا رہا، جس کے ناز رب نے اٹھائے، جس کی ضدیں خدا نے پوری کی، ضد کر لی نا امی نئے کپڑے چاہیے، اللہ فرماتا ہے حسین حسن تیری ضد میں پوری کروں گا۔ جس کے لاڈ خدا لڑائے، جس کے ناز خدا اٹھائے، جس کے لاڈ مصطفیٰ لڑائے، جس کے لیے نبی سجدے کو لمبا کریں، جس کے لیے نبی خطبے کو چھوڑیں، جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کرے، جس کے متعلق آمنہ کا لال فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پھر اسے بے دردی کے ساتھ میدان کرب و بلا میں شہید کیا جائے اور لوگ یہ کہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، رب کعبہ کی قسم یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور میری ان لوگوں سے اس بات پر بحث ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، میں نے یہی موقع پیش کیا ہے، اگر کہتے ہو دو شہزادوں کی لڑائی ہے تو بھی دعا مانگ، میں بھی دعا مانگوں، میں کہوں یا اللہ مجھے حسین کے غلاموں میں اٹھا، تو دعا مانگ یا اللہ مجھے یزید کے غلاموں میں اٹھا، اگر تو سچا ہے تو مانگ دعا۔ ارے لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، ہمارا لیڈر وہ ہے، ہمارا قائد وہ ہے جس کا نام ہم سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ لوگ اپنے لیڈر کا نام بھی لیں تو سر جھکا کے لیتے ہیں، شرما کے لیتے ہیں، اپنے قائد کا نام لیں تو ان کی زبان جو ہے وہ غوطہ کھا جاتی ہے، لبوں پہ نام آتے آتے صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا لیڈر وہ ہے، ہمارا قائد وہ ہے جس کے نام کے نعرے ہم آج بھی لگا رہے ہیں، جس کی یاد کی محفل جس کے نام کی محفل ہم آج بھی سجا کے بیٹھے ہیں۔